بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ طالبان نے افغان اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ طالبان حکومت نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جانب سے منجمد افغان اثاثوں کو فوری بحال کرے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے جو بائیڈن انتظامیہ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے انسانی بحران سے نپٹنے کے سربراہ کے منجمد افغان فنڈز کی فوری بحالی کے مطالبے پر توجہ دیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ امریکہ کو عالمی آواز پر مثبت جواب دیتے ہوئے افغانستان کے فنڈز جاری کرنے چاہیے تاکہ انسانی بحران کے شکار ملک اپنے عوام کو سہولیات اور آسانی فراہم کر سکیں۔ روس خود پر جعلی حملے کروا کے یوکرین پر حملہ کرے گا، امریکی دعویٰ سامنے آ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اگلا ایک ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ روس یوکرین میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اور روسی صدر جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ روس نے 2024 میں اس طرح کی حکمت عملی کو کرائمیا میں اختیار کی تھی۔ امریکہ کے مطابق روس مشرقی یوکرین میں تربیت یافتہ گروپ بھیج چکا ہے۔ شمالی کوریا کا ریلوے ٹیکٹیکل گائیڈڈ میزائل کا تجربہ۔ شمالی کوریا کی جانب سے ریلوے ٹیکٹیکل گائیڈڈ میزائل کا تجربہ کر لیا گیا۔ شمالی کورین سرکاری میڈیا کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ شمالی کوریا نے 2 ریلوے ٹیکٹیکل گائیڈڈ میزائل فائر کیے ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میزائل تجربے ریلوے بورن ریجمنٹ کی کارروائی کی مہارت جانچنے کے لیے کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے پہلی بار ٹرین سے ستمبر 2021 میں میزائل فائر کرنے کا تجربہ کیا تھا۔ شمالی کوریا کا رواں ماہ یہ تیسرا میزائل تجربہ ہے۔ مسجد نبوی میں 2 سال بعد رمضان کا افطار دسترخوان سجے گا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اس سال ماہ رمضان میں افطار کے لیے دسترخوان لگانے کے امور کا جائزہ لیا۔ رمضان میں ان امور کی متعلقہ کمیٹی نے کرونا وائرس کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کے حوالے سے چند نکات پیش کیے ہیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اس سال رمضان میں دسترخوان لگانے کی سفارشات متعلقہ کمیٹی سے طلب کی تھی، جس کے بعد اس سال دسترخوان لگانے کے ضوابط جاری کر دیے گئے ہیں۔ عمرہ زائرین کے لیے نئی پابندیاں۔ سعودی عرب میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے بچاؤ کے لیے نیا قانون متعارف کروا دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زائرین کو سعودی عرب میں 30 دن رہنے کی اجازت ہوگی اور سعودی عرب میں دوران قیام 3 مرتبہ عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے آنے والوں کی عمر 12 سال اور اس سے زائد ہونی چاہیے، جبکہ زائرین کو کرونا ہیلتھ ایپ پر حفاظتی ٹیکوں کا سٹیٹس بھی دکھانا ہوگا۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی آ گئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,44,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا جگر اور گردے کی مفت پیوند کاری کا اعلان۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مریضوں کے مفت لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا اعلان کر دیا، جس کے لیے خیبر پختونخوا حکومت، اسٹیٹ لائف انشورنس اور پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹی ٹیوٹ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اب پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ لاہور میں خیبر پختونخوا کے مریضوں کا مفت لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا۔ مفت لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی یہ سہولت صوبائی حکومت کے صحت کارڈ اسکیم کے تحت دستیاب ہوگی۔ بھارتی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے کپتانی سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وراٹ کوہلی نے T20 کے بعد اب ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی چھوڑنے کا بھی اعلان کرتے ہوئے اس فیصلے سے بھارتی کرکٹ بورڈ کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جنوبی افریقہ کے ہاتھوں ٹیسٹ سیریز میں 2-1 سے شکست اور تنقید کے بعد کوہلی نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وراٹ کوہلی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انہوں نے 7 سال تک سخت محنت کر کے ٹیم کو درست راہ پر لانے کی کوشش کی۔
چین نے ایران پر امریکی پابندیوں کی مخالفت کر دی۔ چین ایران کے حق میں بول پڑا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ایران پر عائد امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز چین کے وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے صوبے جیانگزو میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کی جاری مشکلات کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے یک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی۔ چین ایران سے جوہری مذاکرات کے دوبارہ شروع ہونے کا حامی ہے۔ واضح ہے کہ ایرانی وزارت خارجہ چینی ہم منصب کی دعوت پر چین کے دورے پر ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی، روس اہم قدم اٹھا سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر روس کی جانب سے لاطینی امریکہ میں فوج کی تعیناتی کا امکان سامنے آ گیا۔ روسی وزارت خارجہ نے امکان کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق روس اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مغربی ممالک کی جانب سے روس کو سلامتی کی ضمانتیں نہ دینے پر ایک اور تجویز سامنے آئی ہے۔ تجویز میں کہا گیا ہے کہ روس لاطینی امریکہ میں فوج بھیج سکتے ہیں۔ فلپائن بھارت سے $375 ملین میں میزائل سسٹم خریدے گا۔ فلپائنی وزیر دفاع کے مطابق بحریہ کو بہتر بنانے کے لیے تقریباً $375 ملین میں بھارت سے ساحل پر مبنی اینٹی شپ میزائل سسٹم حاصل کرنے کے لیے معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلپائن نے بھارت سے اینٹی شپ میزائل سسٹم خریدنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس حوالے سے فلپائنی وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین میں بڑھتی ہوئی چینی جارحیت کے پیش نظر اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا کیسز میں اضافہ، اندرون ملک پروازوں کے دوران مسافروں کو کھانا دینے پر پابندی۔ ملک میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے پیش نظر پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے اندرون ملک ہوائی سفر سے متعلق کووڈ پروٹوکول میں تبدیلی کر دی۔ ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ معاہدے کے اطلاق کا آغاز۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ جمعے سے جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ تفصیلی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات پر اتفاق رائے ہوا ہے کہ فریقین 25 سالہ جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کا اعلان کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ وہ صدر جمہوریہ ایران کا مکتوب ان کے چینی ہم منصب کے لیے لے کر گئے تھے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، صوبائی وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس طلب۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں و دیگر سیکٹرز میں نئی پابندیوں کے حوالے سے اہم مشاورت ہوگی۔ واضح ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کورونا کیسز میں تیزی آ گئی، جس سے سب سے زیادہ کراچی متاثر ہے، جہاں کورونا کی شرح 35% سے بڑھ گئی ہے۔ صدر مملکت نے منی بجٹ کی منظوری دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فنانس بل 13 جنوری کو قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور ہوا، جس کے بعد اسے منظوری کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے پاس منظوری کے لیے بھیج دیا گیا۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت فنانس بل 2022 کی منظوری دے دی، جس کے بعد یہ نافذ العمل ہو گیا۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت نے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کیا تھا، جس پر اپوزیشن جماعتوں نے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ برطانیہ میں سیلف آئسولیشن کی مدت 5 دن کرنے کا اعلان۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کا نتیجہ 2 بار منفی آنے کے بعد قرنطینہ یا سیلف آئسولیشن کی مدت 7 دن سے کم کر کے 5 دن کر دی گئی۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیر صحت ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے دفاتر میں عملے کی کمی کے مسائل کو کم کیا جا سکے گا۔ کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے تیزی سے پھیلاؤ نے برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔